آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عہد دیا، اور پھر ان سب انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد دیا کہ اگر ان کی ظاہری زندگی میں سید عالمین جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ پاک میں عرض کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ناظرین ہم آج کا ہمارا موضوع، یہ سارے ایمان افروز موضوع ہوتے ہیں، لیکن آج عاشقوں کے لیے ایک خاص موضوع جو ہے آج کا ہماری ڈسکشن کا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مالک کون و مکان، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ الموتی وانا القاسم۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں، شارع بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور پھر مجھ کو سونپ دی گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو خزانے مجھے عطا کیے گئے، ایک سرخ تھا اور ایک سفید۔ اور مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اگر ہم چاہیں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ نظر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرواتے ہوئے جنت عطا کر دیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو استن عنانہ خشک اپنے عاشق وہ لکڑی کے تنے کو جنت میں لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی انگلی کا اشارہ فرمائیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور سورج کو اشارہ فرمائیں تو وہ پلٹ آئے، اور آپ کے دست اقدس سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے، دودھ کے چشمے بھی جاری ہوئے۔ اور وہ جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کہ ایسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ناظرین کرام، وہ کھانا جو 8 کے لیے بنے اس کو 60 کھا لیں۔ سید عالمین کا دست اقدس اگر کسی جگہ کو کسی کپڑے کو چھو جائے تو اس کو آگ نہ لگے، آپ اشارہ فرمائیں درخت چلنا شروع کر دیں، آپ کے دست اقدس اٹھ جائیں تو بادل برسنا شروع ہو جائیں۔ سیدنا بلال حبشی کو مسجد نبوی میں سردی لگ رہی ہو، صحابہ کم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو موسم بدل جائے، سردی کے دنوں میں پسینے آنے شروع ہو جائیں، آپ کے لبہ مبارک سے الفاظ نکلے ہوں تو ایسے جیسے ہیٹر لگ گئے۔ ناظرین کرام، بادل آپ کے تابع فرمان، جانوروں کو آپ زبان عطا کر دیں، جناب انس کے باغ سے صرف گزر جائیں تو سال میں 2 مرتبہ پھل آنا شروع ہو جائیں۔ اپنے دست اقدس سے سلمان فارسی کے باغ میں ابھی چھوٹے سے پودے لگائیں، وہ فوراً پھل دینا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کو کھاری پانی میں ڈالیں تو اس کو شہد سے زیادہ شیریں کر دیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگے، سام کا زہر جاتا رہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ میں لگ جائے تو ان کی آنکھ درست ہو جائے۔ بڑی اچھی کسی نے بات کہی تھی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کے 3 بہت معروف اسکالر، پہلے سے آپ واقعی ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی جو اقبالیات کے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جی اپنا نوری صاحب، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، حسن رضا خان بریلوی جی، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جتنا زوردار انٹرو دیا ہے، میں بار بار سوچا تھا کہ میں اپنا کاغذ لپیٹ کے پاکٹ میں ڈال دوں۔ نہیں، میں نے تو اشارے کیے، مقصد یہ تھا کہ یہ ایک لائن طے کر دی ہے، 25-30 پوائنٹس لکھے ہوئے، تو میں آپ کو سنتا تھا ادھر دیکھتا تھا، آپ کو سنتا تھا ادھر دیکھتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہی کام ہم نے مل کے بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے آپ نے چونکہ آغاز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار پڑھے تو مجھے بھی ان کے بڑے خوبصورت نعتیہ اشعار یاد آ رہے ہیں،
انہوں نے کریم آقا کے حضور میں اپنا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ واہ کی۔ واہ واہ واہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اور یہ شعر خاص طور پہ ہمارے عقیدے کی جان ہے اور ہر صاحب ایمان کے ایمان کی جان ہے سبحان اللہ، کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ان سے ملا جی، ان سے نہیں، بے ان شک سے بے ملا۔ شک، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آہا، یہ جو آپ نے حدیث پاک اپنے انٹرو میں ارشاد فرمائی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، میں غیر صاحب اسے کاؤنٹ کر رہا تھا، 8 بار صحیح بخاری میں ہے، 8 بار صحیح مسلم میں ہے، اللہ، ریپیٹ ہوئی ہے، یعنی 16 بار سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اور اس کے جو مختلف الفاظ ہیں نا، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کئی حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، ٹھیک، کئی حضور نے فرمایا انما جعلت قاسما واللہ یوتی، کئی حضور نے فرمایا انما بعثت قاسما واہ واہ واللہ یوتی۔ واہ واہ، مطلب اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اقسم بینکم، میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں، واہ، میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں پہ میں ناظرین کے لیے چاہتا ہوں کہ آغاز میں ہی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہمارے ہاں کم علمی کے باعث، نادانی کے باعث قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محدود سے معانی لے کے ان پہ عقائد کی بنیاد رکھ لی جاتی ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، واہ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ ان کو بتا دیجئے دیجئے کہ ساری کائنات اور بادشاہتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ ٹھیک، رک نہیں گئی آیت یہاں پہ، بلکہ اگلا لفظ ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے یہ بادشاہتیں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں عطا کا عالم کیا ہے؟ انا آتیناک الکوثر، یہاں عطا کا عالم کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں عطا کا عالم یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے حقیقی معنوں میں، کہ وہ اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین ہیں، مالک کون و مکان ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ آپ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو میں 3 مختلف کتابوں سے صرف 3 جملوں میں ہی وہ ورژن ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور خوش ہوئے اور کہا کس نے پانی رکھا؟ کروا رہے تھے حضرت ربیعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اچھا یہی لفظ سنن نبی داؤد میں جا کے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے، حضور نے کہا سلنی، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ واہ واہ، یہی ورژن مسند احمد میں جا کے ایک اور لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے سلنی اوتے کا، مانگ مجھ سے میں تمہیں ابھی عطا کرتا ہوں، ابھی عطا کرتا ہوں۔ اور قربان جائیں اگر مسند احمد کو ہی پڑھے نا تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کا کوئی موقع مل سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابھی ہوگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ مجھے عطا کر سکتے ہیں، مشورہ کر لو۔ اگلے دن آ کے حضرت ربیعہ نے کہا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں اپنی غلامی کا شرف عطا فرما دیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا، نہیں، آپ نے فرمایا اوا غیر ذالک، ربیعہ یہ عطا کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ واہ، ڈاکٹر تنولی صاحب، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، سبحان اللہ، اور محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ گائی صاحب آپ نے بات کنجی سے شروع کی تو مجھے قرآن مجید کا مبارکہ یاد ہے، ارشاد ربانی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ ٹھیک، ایک اور جگہ ارشاد ہوا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ چابیوں کا ذکر، کائنات کی چابیوں کا ذکر قرآن مجید میں یہ 2 مقامات پہ آیا ہے، ایک جگہ پہ مفاتح، ایک جگہ پہ مقالید۔ مفاتح میم اور ہا پہ ختم ہوتا ہے، پہلے میم ہے پھر ہا ہے، مقالید میم سے شروع ہو کے دال پہ ختم ہوتا ہے، اسے ملائیں تو محمد بنتا ہے۔ سبحان اللہ، کائنات کی خزانوں کی چابی حضور کی ذات مبارکہ کے دستک رسم ہے۔ تو تبھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کنجیاں دے دی گئی۔ اچھا اب بھائی صاحب دیکھیں کہ جو بنیادی عقیدہ ہے جس طرف آپ اور علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے، بات یہ ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ آپ کوئی سپوزڈ چیز ہوتی ہے یا کسی چیز کو آپ ایزیوم کر کے کرتے ہیں، یا وہ کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ دنیا کے عقائد میں اور اسلام کے عقیدے میں ایک فرق ہے۔ دنیا بھر کے عقائد ڈیولپ ہوئے بتدریج، مائتھولوجی سے، تصورات سے، جیسے بھی۔ اسلام کا عقیدہ حقیقت پہلے ہے، معنی بعد میں جاتا ہے، وہ از خود ایک حقیقت ہے۔ جب آپ سسم کی ذات مبارکہ اور آپ کی شان کو آپ دیکھنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، تو اس کا پہلا مستند ترین سورس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہی پہلو جو آپ کی ذات مبارکہ کا ہے۔ لیکن ارشاد ربانی علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان مسخر کیا اور ظاہر اور باطن کی ہر نعمت تم پہ پوری کر دی۔
اس آیت مبارکہ کا حقیقی مصداق حضور کی ذات مبارکہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گا صاحب کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن کی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو اس کو درجہ کمال پہ اس کا مصداق کسی کو دیکھنا ہے تو وہ حضور کی ذات مبارکہ ہو. سبحان اللہ. ڈاکٹر عقیل، منور میری آنکھوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی صاحب، نبوت کے حوالے سے شعور کامل جب عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچ جو نبی کریم کی نعوذ باللہ ذات کے حوالے سے کجروی کا شکار ہوتی، وہ کجروی ختم ہو جاتی. پہلے شعور نبوت حاصل کرنا ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم جو تجھے حاکم نہ مانے، آقا، بادشاہ، مولا، مالک نہ مانے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات یہ کلیئر کر دی. اب آپ دیکھیے کہ نبی جس عہد میں بھی ہوا ہے، گزشتہ انبیاء کی طرف بھی دیکھیے، جس عہد میں بھی نبی جو تشریف لائے ہیں اس عہد کے حاکم دنیاوی ان پر لازم تھا کہ اس نبی کی اتباع کریں اور اپنے سے بڑا حاکم نبی کو تسلیم کریں. تو اب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کب تک ہے، کہاں تک ہے؟ تو پوری کائنات کے جب آپ نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے تو اللہ کی عطا سے حاکم مطلق آپ کی ذات ہے. سبحان. اور دوسری بات دیکھیے جہاں پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث ابھی آپ نے جو فرمائی کہ چابیاں عطا کی ہیں، چابیاں کس لیے عطا کی ہیں؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں. محبوب خزانوں کا تو مالک ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے روک لے. اور قرآن نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے حوالے سے یہ واضح کر دیا تھا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اے ہمارے نبی، ہم نے تم کو یہ عطا کیا، جس کو چاہو دو، جس کو چاہو روک دو. اور آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. ایک حدیث جہاں جہاں تک آپ کی حکومت ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. دوسرے فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. فقط فی ہذا کے الفاظ ہیں. اور اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وہ منبع خیر بنا کر بھیجا ہے کہ جس کو جو بھی نعمت ملتی ساری خیریں یہیں سے ملتی. خدا خدا کا یہی ہے. اچھا جی، ایک شعر آپ کو سنانا ہے. رضا ہے ان کی خدا کی مرضی، خدا کی باتیں کلام ان کا. رضا ہے ان کی خدا کی مرضی، خدا کی باتیں کلام ان کا. خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اسی کو میں اگر ان لفظوں میں بیان کروں تو وجد اور زیادہ بڑھے گا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. یہاں پر غازی صاحب ان کے بغیر کسی کو کچھ مل نہیں سکتا، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. کائنات میں کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا. بے شک ایسی ایک، بلکہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. تو کریم آقا، میں یہاں پر ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا کہ وہ کسی نے بڑی سادہ سی بات کی لیکن اس میں بڑی حقیقت ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ زبان ایسی عطا کی، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. زبان ایسی عطا کی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. یہ کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عطا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ خوش نصیب افراد، آقا نے ایک ایک کو چن کے کہا تھا نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، 10 کے نام لیے. لیکن میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ مقام اور منصب بھی عطا کیا ہے کہ جنت تو آپ عطا کرتے ہی تھے، لیکن آپ نے جس زمین کے ٹکڑے کو کہہ دیا نا یہ جنت ہے، اللہ نے فرمایا یہ بن گیا ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یعنی اب وہ بالکل حقیقی جنت ہے، حقیقی جنت ہے. اور وہی قیامت کے دن ٹکڑا اٹھا کے جو ہے وہ جنت میں ہی رکھا جائے گا، وہاں پہ رکھا جائے گا. جنت البقیع بھی جنت بن گئی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا عالم یہ تھا کہ آپ کی شادی مبارک ہوتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زینب بنت جحش سے، زینب بنت خزامہ بھی ہے نا جی، زینب بنت جحش سے. تو شادی ہوتی ہے تو جب وہ رخصت ہو کے گھر میں آ جاتی ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ام سلمہ ام سلیم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر میں ایک سویٹ ڈش تیار کرتی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب النکاح میں ہے. سویٹ ڈش تیار کرتی ہیں ایک پلیٹ میں ڈال کے، تو بیٹے انس سے کہتی ہیں بیٹا یہ لے جاؤ، کریم آقا نئی دلہن آئی ہیں تو آقا بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گی. اور حضور سے ایک بات کہنا کہ میری امی سلام کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اِنَّ هَٰذِهِ لَكَ مِنَّا هَدِيَّةٌ قَلِيلٌ، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا قلیل سا ہدیہ ہے، قبول فرما لے.
اب آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا تو آپ نے فرمایا اچھا میری خادمہ نے مجھ سے پیار کرنے والی نے قلیل کہا ہے تو چلو آج اس کو کثیر کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے فرمایا پلیٹ رکھو انس اور یوں کرو ابو بکر کو بلاؤ عمر کو بلاؤ عثمان کو, نام لیے حضور علیہ السلام نے. آتے گئے صحابہ کرام. حضرت انس کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ کیونکہ ڈش میرے گھر سے آئی تھی اور ایک پلیٹ تھی 2 بندوں کا وہ کھانے کے لیے تھی, تو کہتے ہیں میں پریشان تھا, بندے 10 20 30 40 50 60 ہوتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انس یوں کرو کہ اب بھائی نیم میں تمہیں کس کس کا نام بتاؤں, مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاؤ, جو ملے اسے بلا کے لے آؤ, جو ملے اسے بلا کے لے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں گیا بلا کے لے آیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی انس میری شادی کی خوشی میں یہ ڈش لے کے آیا ہے, 10 بندے بیٹھو اور کھا کے جاتے جاؤ. حضرت انس کہتے ہیں 10 بیٹھے, پھر اگلے 10, پھر اگلے 10 بیٹھ کے چلے گئے. جب سارے چلے گئے نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انس یہ کیا بات ہوئی, لائے میرے لیے تھے کھلا اوروں کو دی ہے, لے کے آؤ نا پلیٹ کدھر ہے. اب یہاں جو جملہ حضرت انس نے بولا وہ قابل توجہ ہے, صحیح مسلم میں ان کا میں نے جب پلیٹ اٹھائی نادری ہینا وضع تو اکثر ہم ہینا رفع تو اکثر, کہتے ہیں میں بھول گیا کہ میں نے جب رکھی تھی تب پلیٹ میں زیادہ تھا یا اٹھائی ہے تو اب زیادہ ہے, اب زیادہ ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا دستے اقدس لگ جائے تو کمی کیسے؟ بے شک ایسے ہی میں نے ہے. کہا کہ 8 کا کھانا 60 کھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آئے تو کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا, بندے تھے کتنے؟ انہوں نے کہا میں نے 1 by 1 کاؤنٹ کیے, 300 سے زیادہ بندے تھے جو اس پلیٹ میں سے کھا کے گئے. آقا علیہ السلام کو 30,000 کا لشکر اگر ایک مشکیزے میں سے پانی پی جائے اور پانی ختم نہ ہو, دستے اقدس رکھ دیں. یہ بس کاش پروفیسر صاحب ان لوگوں کو جن کو یہ سمجھ نہیں ان کو سمجھ آ. بس یہ بد نصیبی ہے, ہماری بدقسمتی ہے کہ جس کے تصدق سے ساری نعمتیں نصیب ہوئی ہیں. یعنی وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگ دیا اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. مجھے بریک لینی. ناظرین کرام کیا کیا نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. سید عالمین صلی اللہ, اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں, ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو, سرکار ملے ہیں مجھے, سرکار ملے ہیں. بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جی پروفیسر اعظم نوری صاحب, معجزات ہی معجزات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں آغاز کرنا چاہوں گا معجزہ کی ڈیفینیشن سے. عربی زبان میں معجزہ کی ڈیفینیشن یہ کی گئی کہ ہی امر خارق للعادہ, یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو سپر نیچرل ہوتا ہے. یعنی یہ روٹین میٹر میں نہیں ہوتا, خرق عادت سپر نیچرل چیز ہوتی ہے. یؤید اللہ تعالی بہ انبیاءہ, اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے. اور کیوں مدد کرتا ہے؟ مقرون بالتحدی ان یاتوا بمثلہ, یہ چیلنج ہوتا ہے مخلوق کے لیے کہ اگر تم اس ہستی کو نہیں مانتے تو پھر جیسے یہ کمالات ظاہر کر رہا ہے ویسے کر کے تو دکھا. تو میں یہ ڈیفینیشن میں نے اس لیے رکھی تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ انبیاء کی صف میں جو سب سے نبی نیچے درجے میں ہے یہ اس کی شان ہے, اور جو سید الانبیاء ہیں ان کے معجزات اور کمالات تو اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ان کو نام دیا نا وہ رکھا یا ایھا الناس. مومنین کو نہیں کہا بلکہ پوری نسل انسانی کو کہا کہ قیامت تک آنے والوں انسانوں, قد جاءکم برہان من ربکم,
جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ برہان ہے، برہان، واہ، یعنی اللہ کی وہ کامل دلیل ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، سبحان معجزہ ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے قرآن مجید کی بات کی تو میں مختصراً قرآن کا چیلنج جو ہے وہ 4 سٹیپ میں ہے، ٹھیک ہے، اور آج تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ ٹھیک ہے، قرآن نے پہلے سٹیپ پہ کہا، میں یہ چاروں سٹیپ آپ سے سنوں گا۔ تنولی صاحب سے ذرا دو ہاتھ میں کریں۔ جی تنولی صاحب، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ، بڑا اچھے انداز سے اس کا تعارف کروا دیا قبلہ نوری صاحب نے۔ غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جب معجزہ عطا کیا جاتا ہے تو وہ دلیل کس طرح بنتا ہے انسانیت کے لیے۔ ٹھیک، ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام اسباب پہ قائم ہے، ٹھیک، عالم اسباب، عالمی اسباب ہے، کاز اور ایفیکٹ پہ قائم ہے۔ ٹھیک، بغیر کسی سبب کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ٹھیک، ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے، ٹھیک، اور وہ نتیجہ اگلے نتیجے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، بجلی آ رہی ہے یہ سبب ہے تو بلب جل رہے ہیں یہ نتیجہ ہے، بلب جل رہے ہیں سبب ہے تو روشنی پھیل رہی ہے یہ نتیجہ ہے، ٹھیک، روشنی پھیل رہی ہے سبب ہے تو اس کے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے، ٹھیک، یعنی ہر سبب اگلے نتیجے کی بنیاد ہے۔ ٹھیک، تو پوری کائنات ظاہر اسی طرح اسی پہ چل رہی ہے۔ اگر یہ اسباب اور نتائج کا جو نظام کاز اور ایفیکٹ معطل ہو جائے تو دنیا کا نظام رک جائے۔ ٹھیک، پانی کا کام گیلا کرنا ہے، اگر وہ یہ چیز چھوڑ دے تو دنیا کا کیا حشر ہو؟ ٹھیک، آگ کا کام جلانا ہے، وہ چھوڑ دے تو کیا حشر ہو؟ ٹھیک، سمجھ گیا۔ معجزہ اس چیز کا نام ہے کہ اسباب و علل کے قانون کو توڑ دیا جائے۔ واہ، آگ نہیں جلاتی، اب یہ ایک ایسی چیز ہے غازی صاحب قبلہ آہا۔ کہ جس پہ انسانی عقل تصرف نہیں کر سکتی۔ واہ واہ کاز اور ایفیکٹ کو، اسباب و علل کو انسانی عقل توڑ نہیں سکتی کیونکہ کائنات کا نظام اس پہ کھڑا ہے، واہ واہ، اور عقل سمجھتی ہی اس سے ہے، توڑے گی کیسے؟ دیکھیں نا، جس چیز پہ کوئی چیز کھڑا ہو اس لیے ہے کہ عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ وہ آگے۔ غازی صاحب ایک چیز جس پہ کوئی کھڑا ہو، مثلا میں نے لکھنا کاغذ پہ ہے، اب کاغذ ہٹا دے میں لکھوں گا کیسے؟ کیونکہ میرا لکھنا سارا کاغذ کے اوپر ہے، ورنہ میں لکھ نہیں سکوں گا۔ ٹھیک، عقل سمجھتی ہی اسباب و علل کے ذریعے سے ہے۔ واہ، جب عقل تو تصور ہی نہیں کر سکتی یہ ٹوٹے گا بھی کبھی، اس کا مطلب عقل اپنی نفی کر دے، اپنے آپ کو ختم کر دے تو سمجھے گی کیسے؟ ٹھیک، انبیاء یہ کرتے ہیں، اس کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں۔ واہ واہ، عقل کہتی ہے کہ پانی جو ہے پتھر مختلف چیز ہے، معجزہ کہتا ہے نہیں، پانی کی ضرورت پڑی، فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مار۔ فن فجرت، اب کیا ہوا؟ پتھر پانی بن گیا، آگے پانی آ گیا، اب پانی سے جان چھڑانی ہے، فرمایا اضرب بعصاک البحر، وہی آیت ہے، چیز بدل گئی، اب اپنے عصا کو پانی پہ مار تو وہ پتھر بن گیا، دریا نیل جی بالکل خشک ہو گیا۔ اب عقل یہاں خاموش ہے۔ ہاں، اب یہ ایسی چیز ہے غازی صاحب قبلہ، میں صرف 2 چیزیں عرض کروں گا جو میں وقت کم ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اسباب و علل کا جب نظام ٹوٹتا ہے اب عقل کے پاس 2 راستے رہ جاتے ہیں، سراپا تحیر یا اطاعت۔ ٹھیک، اگلی بات یہ ہے غازی صاحب، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جادو بھی تو یہ کر سکتا ہے، فلاں بھی، اس میں ایک فرق ہے۔ یہ جو خر کی عادت جس طرف اشارہ فرمایا نوری صاحب اللہ نے کہ عادت ٹوٹ جاتی ہے، فرق غازی صاحب یہ ہے معجزہ واحد خر کی عادت ہے، یعنی معمولات سے ہٹ کے معجزہ واحد عمل ہے غازی صاحب جس میں شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، ٹھیک، ورنہ شے کی حقیقت نہیں بدلتی۔ ٹھیک، وہ توہم ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے ٹھیک۔ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہم و گمان ہو، حقیقت نہ ہو۔ استدراج، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو سانپ آ گئے وہ سارے قرآن مجید ہے، انہ یخیل علیہ، قرآن مجید کے نہیں الفاظ تھے۔ ہیں، وہ خیال میں ایسے نظر آ رہا تھا۔ ہاں، جادو جو ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں، جو 4-5 چیزیں محققین نے گنوائی ہیں، وہ حقیقت شے تک نہیں پہنچتی، ٹھیک، معجزہ حقیقت شے کو بدلتا ہے۔ جب معجزہ اس طرح کرے گا تو وہ ہو کے رہے گا۔ تو انبیاء کو جب یہ تصرف عطا کیا گیا، اب اس سے لازمی ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس نے اسباب و علل کو پیدا کیا، اس کے ماتحت نہ ہو، واہ وہ ذات حق ہے۔ واہ واہ واہ، اب جیسے اس پہ غور کرے گی عقل تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ مجھ سے اگلی بات ہے، اب مجھے یہ ماننا ہوگا۔ ہاں۔ اس لیے جادوگر جو تھے، آپ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے۔ کس سائنسدان یا فلاسفر کا میرے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا کہ اس نے کہا کہ جو ہستی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کائنات کو، چیزوں کا جو خالق ہے وہ چاہے تو اس کو ادروائز بھی کر سکتا ہے، وہ ڈو کر سکتا ہے تو آغاز انڈو بھی تو کر ہمارے سکتا ہاں سے ہوا۔ امام غزالی نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اسباب و علل جو ہیں یہ حتمی نہیں ہے، اور ویسٹ میں ہیوم نے اس بات کو آگے کیری آن کیا، ڈیوڈ ہیوم نے، وہ کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، تو ہم مانتے کیوں؟ وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہی ایسے ہے، ہو سکتا ہے اس کے درمیان کچھ اور ہوتا ہو، ہم اس کے بارے میں عقل فائنل بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے نہیں۔ جی جانتے نہیں۔ بغدادی صاحب، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام نشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، پی پی کے رج گئے۔ جی غازی صاحب، بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے معجزہ کے اوپر، بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتا دیا کہ وہ چیز جو عقل کو بالکل عاجز کر دے، جہاں پر عقل جواب دے دے، اس کے بعد اگر کوئی امر سرزاد ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے امور کے ذریعے اپنے انبیاء کی تائید فرماتا ہے، ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے، اور ایسے امور کے ذریعے اپنے انبیاء کی جو ہیں ان امت کے اندر ان کا جو رعب اور ان کی عظمت کا سکہ جماتا ہے۔ جس طرح یہاں بات ہو رہی تھی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا یہ فیض آگے ان کی امت کو بھی ملتا ہے،
اسی طریقے سے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری ایک خاصیت یہ ہے کہ مجھے اتنا روب دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب لوگوں پہ پڑتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ مسیرۃ سنہ، کہ 1 سال کی مسافت سے میرا روب لوگوں پہ پڑتا ہے. تو اسی طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بھی یہ فیض چلا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وہ روب اور وہ عظمت اور وہ دبدبہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے اندر ڈال دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت، سائنس، عقل، ہر چیز اگر اس پہ غور کرتی رہے تو سائنس اور عقل صرف رہنمائی کر سکتی ہے، اس کی حقیقت تک نہیں جا سکتی. ٹھیک، ایک مثال چھوٹی سی، کہ ایک عرابی ہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، روایت ہے، اور اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک عرابی تھا، وہ گزر رہا تھا تو دیکھا راستے میں ایک جگہ پہ رش ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو وہ آ گیا اور آگے کوئی گفتگو کی، اور اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے، تو وہ کہنے لگا، جب وہ ساری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں مانتا، لیکن ایک طریقے سے مانوں گا. اس نے گو، یہ جو جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، بغل میں تھا، نکالا اور سامنے پھینک دیا. کہنے لگا کہ اگر یہ گو اس بات کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ پھینکنا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ وہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو زبان عطا کی، فصیح عربی کے اندر اس نے گفتگو کی جس کو صحابہ نے بھی سمجھا، اور اس نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین میں جس کی سلطنت ہے. پوچھا میں کون ہوں؟ بتایا کہ آپ اللہ کے رسول، اس کے آخری نبی ہیں. گویا کہ ختم نبوت کی گواہی صرف انسان ہی نہیں، وہ حیوانات بھی دیتے ہیں جن کی زبان بھی نہیں ہوتی. وہ تو حضرت یعفور نے بھی دی تھی، جو آپ کا دراز گوشت جس پہ آپ سواری فرماتے ہیں. اچھا جی، اعظم نوری صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدنا ابراہیم پہ آگ گلزار بنی، وسلم کے غلاموں صحابہ بھی آگ گلزار بن گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ تو انسان کو زندہ کرنا وہ بھی یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہاں تو لکڑی کو زبان عطا ہوگی، اس کو زندگی میں وہ بھی باتیں کی، استن حنانہ کے قربان جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے میں استن حنانہ تو ایک معروف ہمارے ناظرین میں چیز ہے. میں ایک ایسی چیز میں ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے تصرف میں آتی تھیں، ان چیزوں کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی تھی. جیسے استن حنانہ کی فیلنگ تھی، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن 4 باتیں آپ نے بیان کرنی تھی. میں وہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو چیلنج ہے نا، وہ 4 سٹیپ میں کیا ہے. قرآن مجید کا جو چیلنج ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ جو معجزہ عطا ہوا، اس کا چیلنج جو ہے، وہ باتیں تو کرتے تھے. قرآن نے کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین. ہم چاہیں تو یہ اس جیسا کلام کو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو محض اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں. تو قرآن نے کہا کہ پھر چیلنج ہے، اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ. پہلے درجے پہ اس جیسی ایک بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ. اس کا جواب نہیں آ سکا. قرآن نے کہا چلو ہم چیلنج اپنا تھوڑا کم کر دیتے ہیں، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. تم اس جیسی 10 صورتیں، یہ 114 صورتیں، تم 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. پھر قرآن نے کہا اس کو اور کم کر دیتے ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ. 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو. اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر. لیکن غازی صاحب اس سے اگلی بات سورہ طور میں بیان ہوئی ہے. قرآن مجید نے کہا نہ تم پورا قرآن بنا سکے، نہ 10 صورتیں بنا سکے، نہ ایک صورت بنا سکے. جاؤ اب چیلنج ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا. ڈاکٹر تنولی صاحب، جنگ خندق کا انہوں نے ذکر کیا، کتنے معجزات ہوئے کہ وہ مجھے مصر فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور معجزہ تو ابتدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کہتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. جی ویسے جب آپ حیات پاک کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی سیرت پاک کو، تو ہر لمحہ معجزوں سے ہمیں بھرا ہوا ملتا ہے. ٹھیک، لیکن ان سب معجزوں سے جو بڑا معجزہ کون سا ہے، یہ تھوڑی سی ہم اس بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس انسانیت کے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور بقیہ سارے معجزے اس کی تائید میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خود پیش فرمایا یہ آپ اللہ رب العزت نے اس معجزے کی تائید میں انسانیت کو بتایا کہ یہ اس کو مانے اور اس کی عظمت کو سمجھے. وہ کیسے؟ بھائی صاحب پہلی بات جس طرف آپ نے اشارہ فرما دیا، کوئی بھی بڑا مصلح اور کوئی بھی بڑا مفکر جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنا سچا نہیں ہوتا جتنے آپ سے سچی ہے. یہ سچا ہونا بھائی صاحب اللہ اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اصدق الصادقین ہوگا لفظ، یہاں پہ سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے مخالف نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچے نہیں ہیں. آج تک آپ کی سیرت پہ کتنا کچھ لکھا ہے، آپ کے بارے میں کیا کیا، آپ کی ازدواجی زندگی کو، آپ کی دوسری لائف کو، ہر زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، حقائق کو ٹویسٹ کیا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے سچ نہیں بولا. پہلی بات. دوسری بات بھائی صاحب یہ ہے، کوئی کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو، مسلم، اس کا اپنی فکر پہ یقین نہیں ہوتا.
ٹھیک۔ درجہ کمال تک پہنچا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے اس پہ یقین کا کتنا بڑا عالم ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، بڑا معروف واقعہ ہے بھائی صاحب، جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں روتے کھڑے جاتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، آرام سب صحابہ چاہتے ہیں، سب صحابی درختوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، ایک درخت کے نیچے آپ بھی تلوار لٹکا کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، ایک کافر ادھر سے گزرتا ہے، ایک شخص تلوار آپ کی پکڑ لیتا ہے، اور آپ جب بیدار ہوتے ہیں تلوار لیے کھڑے کہتا ہے اب محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کا جو جواب ہے بھائی صاحب، میں کہتا ہوں اس جواب کو سننے کے بعد اگر کوئی ختم نبوت میں نہیں کھڑا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ فدا کا بھی و امی یار، آپ فرماتے ہیں اللہ، اللہ ایسے کہا، کتنا یقین ہے۔ اب بھائی صاحب اس جملے کو دیکھیں، جب آپ نے کوئی صفحہ پہ فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، کیا وہ یقین ہے؟ جیسے ہی آپ نے یہ لفظ فرمایا اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، تلوار گر گئی، اور آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا۔ بھائی صاحب یہ جو واقعہ بتاتا ہے، ایک طرف ذات رسالت مار ہے، سامنے کافر نہیں کھڑا، پوری انسانیت کھڑی ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتی، واہ یقین محکم ہے یہ۔ جس کا اتنے حوصلہ ہی نہیں ہے کچھ کہہ کے تو دیکھیں۔ تو اب وہ کہتا کیا کہے، کہنے لگا آپ کریم ہیں، مجھے آپ سے اس سے سلوکی کی طور پر۔ بھائی صاحب یہ جو یقین ہے، اس یقین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، جب ہم اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ تم کافر نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے درمیان دو چیزیں موجود ہیں، میرے رسول اور قرآن مجید۔ بھائی صاحب دو معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل ہیں، ایک آپ کی ذات پاک اور ایک قرآن مجید۔ اور پھر آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا دو چیزیں تھام کے رکھنا، تھام کے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ آل بیت آپ تو اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت عشقی۔ جی اچھا، آپ کو پتہ ہے ولی میور نے جو لکھا تھا لیٹر وہاں پہ، اس نے لکھا تھا کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اور ان کی امت کی ان سے وہ نسبت عشقی جو ہے، یہ تین چیزیں والی بڑی خطرناک ہے، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر جو ہے۔ سکتا۔ اب نسبت عشقی آپ دیکھیں دو چیزیں چلی ہیں نا، آپ سے ذات پاک، قرآن مجید جس کو کہتا ہوں، قرآن سے نسبت عشقی نہیں پیدا ہو سکتی، یہ حضور سے ہی ہوگی۔ جی واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں وہ اپنی پہلے والی بات کو ذرا مکمل بھی کروں دو جملوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ایک وہ اس واقعے کے اندر بتاتے ہیں کہ اس معجزے کے ذریعے جس میں وہ گو کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، تو جب وہ شخص جا رہا تھا راستے میں تو 1000 بندہ کہتے ہیں کہ سواری پہ سوار ہو کے اور ہاتھوں میں تلواریں لیے آ رہا تھا راستے میں، تو میرا بنو سلیم کے ہی لوگ تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ اس نے ادھر ہی کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ وہ سچے اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس ایک، پھر اس نے وہ سارا واقعہ سنایا، تو اس معجزے کی وجہ سے اس 1000 شخص نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک عرب میں اکٹھے اسلام قبول کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرماتا ہے، اور پھر یہ قدرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو وہ قدرت عطا کرتا ہے کہ جہاں پر عقل انسان کی بالکل عاجز آتی ہے، پھر وہ ایمان لاتا ہے، اور وہ جو یقین اور عشق کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہماری طرح کے بشر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صادر ہونے والے اتنے کثرت سے معجزات، جب یہ بندے کے پاس آتے ہیں نا تو عقل جب عاجز آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے یہ کون سی ہستی ہے جس سے اس طرح کے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہو بھی جائے نا اپنا بغدادی صاحب، پھر بھی سلیم فطرت ہو اور جس میں قدرت کا کرم ہو تو پھر ہوتا ہے، ہاتھ میں کنکریاں اس کے بولی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود نہیں مانا۔ اللہ کی طرف سے ہدایتیں لکھی تھی۔ تو میں یہ جملہ غازی صاحب یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو ہم یہ آج میلاد کا مہینہ بھی ہے، میلاد پاک منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ہستی جس سے اس طرح کے امور سرزد ہوتے رہے اور ایک انسان کے ذہن میں ان کا ایک امیج بننا شروع ہوتا ہے، تو توحید سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ڈیفرنس کرنے کے لیے بھی یہ ایک کام ہے ہمارا کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ وہ ذات جس کے ہاتھ سے اتنے معجزات سرزد ہوئے کہ فطرت، قوانین فطرت کے اگینسٹ جو بھی معاملہ، سورج روز غروب ہوتا ہے لیکن آپ اس کو لوٹا کے جب لے آتے ہیں، درخت ایک جگہ قائم رہتا ہے، آپ اشارہ فرماتے ہیں درخت چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہاں پہ معجزات میں غازی صاحب وہ میری بات رہ جائے گی، نہیں ذرا وہ بھی شامل کر دینا، وہ رہ رہی ہے۔ انہوں نے گو کی بات کی، اونٹ کی بات بھی کریں، ہرنی کی بات بھی کریں، چڑیا کی بات کریں، فاختہ کی بات کریں، یعنی پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ جو اسطورہ حنانہ کا صحیح بخاری میں واقعہ ہے نا، امام بخاری کے جو شیخ ہیں امام دارمی، وہ جو اس واقعہ کی ڈیٹیلز لائے ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ سنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ممبر سے تشریف لائے، صحابہ نے مثالیں دی ہیں 3، ان کا مسجد نبوی میں جمعہ والے دن جب حضور اس سے گزر کے ممبر پہ بیٹھ گئے نا، تو کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، انین الصبی، ایسے آوازیں آتی، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیل جو ہے اس کو مارا جائے تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے خوف کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسی آوازیں ہیں جیسے کوئی اونٹنی جو ہے وہ اس کا بچہ کھو گیا اور وہ بولتی ہے،
اس طرح مطلب میں سوچتا ہوں کہ جیسے بچے کی طرف ماں باپ توجہ نہ کر رہے ہو تو وہ بدل اونچا روتا ہے، کبھی کبھی نیچے اونچا روتا کبھی نیچا کبھی ہاتھ ہلاتا ہے، توجہ چاہتا ہے. تو اس تنے نے بھی جب دیکھا کہ آقا تو مجھے چھوڑ کے ممبر پہ چلے گئے، جب یہ ہوا تو جو امام دارمی روایات لائے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اتر کے آئے اس کو کلاوے میں لیا اور فرمایا کہ اگر میں، اور وہ خاموش ہوا اور آپ نے فرمایا اگر میں اسے اپنی آغوش میں نہ لیتا لہن الی یوم القیامہ، تو یہ قیامت تک روتا ہائے رہتا. ہائے ہائے، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں حضور کبھی اس کے کان قریب کرتے، کبھی پھر پیچھے ہوتے، کبھی قریب کرتے کبھی پیچھے ہوتے. تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور یہ کیا کنورسیشن چل رہی تھی، کیا کنورسیشن؟ کہتے ہیں میں نے اسے 2 آفرز دی، کہا کہ اگر تم چاہو تو یہیں تمہیں لگا دوں، تم سرسبز ہو جاؤ اور لوگ قیامت تک تمہارا پھل کھائیں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں اور میرے امتی وہاں جا کے تمہارا پھل کھائیں. کہا ہے سمجھدار، اس نے کہا کہ مجھے جنت میں لگا دیں. اور سرکار کے ساتھ، لفظ ہے 3 بار